عقیقے میں بھینساں کاٹیں، بیلاں کاٹیں، گایاں کاٹیں. کوسی حدیث میں ملے جی تم نے گایاں سے عقیقے کرنے کا؟ گائے کا حقیقہ جائز نہیں، بیلاں کا حقیقہ جائز نہیں کہتے. 3 بیٹے کہتے، 1 بیٹی کہتے. 3 بیٹے کے ڈبل بکرے، 6 بکرے. 1 بیٹی کا 1 بکرا، 7 بکرے. 1 بکرا لائے تو 20,000 روپے سر منڈا لینا پڑتا مول صاحب. اس کے واسطے 15,000 کی 1 گئی لائے تو 7 حصے نا. 3 بیٹے 1 بیٹی کا حقیقہ 1 گئی کاٹنے سے ہو جاتا. اس میں کون بولے جی ہوتا؟ اللہ حقیقے میں حصے نہیں جی رکھا، جان رکھا، جان. حصے نہ ہمیں دیو ورس. تمہیں 2 گایاں کاٹے تو بھی بیٹے کا حقیقہ نہیں ہوتا، کیونکہ گائے سے عقیقہ کرنا جائز نہیں. کہ شکرانے میں آیا. تو اگر کوئی انسان اڑی دماغ کا یہ کہے کہ نہیں حدیث میں جو ہے وہ کریں گے، جان کے بدلے 1 بکرا کاٹنا ہے، بڑے جانور میں حصہ نہیں ملنا، تو اسے فقہی مسائل کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بکرا کرنا ہے جان کے شکرانے پر، یعنی کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کے شکرانے پر جانور ذبح کرنا ہے. اب دیکھیں جانور کا مسئلہ لے لیے. اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، طاقت والا نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، تو اس میں لڑکے کے لیے 2 کی جگہ 1 کر دیا گیا. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی بتایا گیا، اگر کوئی انسان کے 3 لڑکے ہو، کتنے؟ 3 لڑکے 1 لڑکی، حصے کتنے ہوئے؟ لڑکے کے 2، لڑکی کے 1. لڑکے کے 2 2 2 6 ہوئے، لڑکی کا 1، کتنے ہوئے؟ 7. اگر بڑا جانور لے لیے، بڑے جانور کو 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں ذبح کیا، بیٹے کے 3 بیٹوں کے 2 2 6 حصے ہوئے، لڑکی کا 1 حصہ، 7 حصے ملا کر بڑا جانور ذبح کر دیا. بولو حقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، حدیث میں نہیں نا ذکر کرتے. حدیث میں حضور علیہ السلام حقیقے میں گائے یا بیل کاٹے سو نہیں، بڑا جانور کاٹے سو حدیث میں ذکر نہیں ملتا. مگر نہیں ملتا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام فرض کے لیے نہیں ہے، واجب کے لیے نہیں ہے، سنت موکدہ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ مستحب کام کے لیے کہ وہ فرض کا یا واجب کا یا سنت موکدہ کا درجہ رکھنے والا عمل ہے، تو اس کے لیے حدیث مبارکہ کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے. یہ حدیث مبارکہ کے حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ وہ عمل کیے بھی ہیں اور اس کا حکم بھی لگائے ہیں سختی کے ساتھ. اب اس کو فرض واجب یا سنت موکدہ کے زمرے میں لیتے ہیں. باقی کا جتنے بھی حضور علیہ السلام نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس پر عمل کر کیا ہو مگر سختی کے ساتھ حکم نہیں لگایا تو اسے مستحب میں لے لیا جاتا ہے. تو یہ باتیں سب کس کے لیے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے کے لیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو، یہ تمام فقہی مسائل اور امام کو ماننے والوں کو، غیر مقلد کے لیے نہیں ہے مسئلہ. جس کتاب کے حوالے سے آج میں بیان کروں گا وہ کتاب گھر میں کم پیسوں میں یعنی 20-25 روپے میں آپ کو وہ کتاب مل جائے گی. وہ کتاب کا نام ہے انوار شریعہ. آج جو میں نے ذکر کیا ہے عقیقے کا بیان. عقیقے کا بیان میں انہوں نے چند سوالات کیے، اس کا جواب میں اسے چیپٹر ختم کر دیا. تفصیل تو بہار شریعت میں یہ کتاب جو ہے اس میں عقیقے کے بیان میں تو 9 احادیث مبارکہ اور 16 مسئلے لکھے ہوئے ہیں بہار شریعت میں. مگر انوار شریعت میں صرف 3-4 سوالات کیے گئے ہیں. 3 سوالات کے جوابات تفصیل سے دیے گئے ہیں. عقیقے کا چیپٹر انہوں نے بند کر دیا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے درس نمبر 36 یعنی 30/6 چل رہا ہے. آج کے درس سے ہم کچھ سوالات اور اس کے جوابات عقیقے کے متعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جس کتاب کے حوالے سے آج میں بیان کروں گا وہ کتاب گھر میں کم پیسوں میں یعنی 20-25 روپے میں آپ کو وہ کتاب مل جائے گی. وہ کتاب کا نام ہے انوار شریعت. انوار شریعت بہت موٹی تازی کتاب نہیں ہے، بہت پتلی ہے. بہت ضروریات دین کے سوالات اور جوابات اس میں لکھے ہوئے ہیں. چھوٹی سی کتاب جیسے ہم مسجد میں جہاں اسے ہدیہ دے کر ہم لیتے ہیں، گھر میں لا کر رکھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، گھر والی سے بھی کہتے ہیں کہ پڑھے اور بچوں کو وقتاً فوقتاً اس کے سوال و جوابات سے آگاہ کرے. اگر کوئی انسان علمی دنیا میں ابھی قدم رکھا ہے، وہ ہمارے گھر آتا ہے، آ کر اس کتاب کو دیکھتا ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ انوار شریعت. مختصر سی اتنی چھوٹی کتاب ہوگی، سائز اس کا اتنا، چھوٹی سی کتاب 20-25 روپے میں آپ کو یا 35 روپے میں آپ کو مل جائے. اگر کوئی علم کی دنیا میں نیا آنے والا آ کر کوئی کہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، تو ہم کہیں گے انوار شریعت. انوار شریعت بتائیے کس زمانے میں پیدا ہوئی، بنائی گئی، چھاپی گئی؟ ہمارے زمانے میں. انسان تانا دینے والا اگر کوئی طنز کرنے کی نیت سے یہ کہے کہ یہ جو کتاب بنائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں ہے، تو اس میں جو لکھا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ہم اس کتاب کو کھول کر بتائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اس کتاب میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ مصنف نے خود ہی سے نہیں لکھا. جو بھی مسئلہ لکھا ہے، مسئلے کے ختم پر بریکٹ میں کتاب کا نام لکھا ہے. جیسے بہار شریعت لکھا ہے، در مختار لکھا ہے، رد المختار کتاب کا نام لکھا ہے. چھوٹی سی کتاب کو دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ یہ دین کی اور مسئلے مسائل کی اسلامی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، اس میں تو عربی میں کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، عربی میں کوئی حدیث مبارکہ اس میں لکھ کر نہیں ہے، یہ دین کی اور اسلام کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اعتراض کرے گا تو ہم جواب دیں گے کہ اس میں عربی میں کوئی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ عربی کے احادیث مبارکہ میں جو ترجمہ کیا گیا ہے مفتیان کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، ان احادیث مبارکہ کی اصل کو سمجھ کر عرف عام میں موٹے انداز میں سوال اور جواب کی شکل دے کر اس کتاب کو بنایا گیا. اب اگر کوئی اڑیل دماغ کا یہ کہے کہ میں عربی میں جو ہو وہی کتاب کو مانوں گا، اردو کتابوں کو نہیں مانوں گا، تو اس سے بڑا جاہل کوئی بھی نہیں ہوگا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کتاب کو اردو میں لکھا جائے تو اس کا انکار بیکار ہے، وہ بھی قابل قبول ہے. ہاں، کب تک؟ ہر کتاب لکھنے والے مصنف نے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کتاب لکھی ہو اور ہر مسئلے کے نیچے اس کا حوالہ لکھ دیا ہو تو وہ کتاب قابل قبول ہے.
کئی درجنوں سے زائد کتابیں ایسے ہیں جو کتابیں تو لکھی گئی مگر حوالہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، علماء کرام اس کو ناقابل قبول کرتے ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ الحمدللہ اس کتاب کو 1 یا 2 مرتبہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ جب بھی میں وہ کتاب پڑھ کے دل چاہتا کہ اسے رکھ دوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتا، دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد کتاب پر نظر پڑتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ کتاب مجھ سے سوال کر رہی کہ آپ جانتے ہیں، تو پھر میں وہ کتاب کو لیتا، پھر پڑھتا، جب تک دل چاہے پڑھتا، پھر اس کے بعد رکھ دیتا، پھر مصروفیت کی وجہ سے بھی کام میں لگ جاتا۔ جب بھی اس کتاب کے اوپر نظر جاتی تو کتاب کے اوپر جو نام لکھا تھا وہ کتاب کا نام ہی یہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو پھر اور مجھے جاننا ہے تو پھر کھولتا وہ کتاب پڑھتا۔ تو ایسے 1-2 مرتبہ پڑھنے کا موقع ملا۔ مگر جب یہ کتابوں میں لکھا گیا، جو بھی واقعہ لکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کثرت سے اس کتاب میں ذکر لکھا گیا، تفصیل سے ڈیٹیلز میں ان کے واقعات لکھے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ کتاب کا نام کیا ہے بولیے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ جب یہ بات مفتیان کرام کے سامنے بیٹھک ہوئی تو ان کے پاس یہ کتاب کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی مصنف؟ اچھا، دیکھتے گئے۔ اس کے بعد تمام واقعات کے نیچے بریکٹ میں کتاب کا نام یعنی حوالہ وہ ڈھونڈتے رہے، حوالہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا اسلامی نالج کے لیے بہتر ہے مگر یہ مارکیٹ میں قابل قبول نہیں ہے۔ بولے ٹھیک ہے، بولے تو ہر مصنف کا اپنا آپ لکھنا نہیں ہے، جو بھی لکھا گیا ہے اس میں اس کا حوالہ ریفرنس پوری پرانی کتابوں کا ہو، احادیث مبارکہ کی کتابوں کا ہو، اکابرین کی کتابوں کا ہو، مفسرین کی تفسیر والی کتابوں میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ ہر کوئی کتاب کے پڑھنے کے وقت ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مصنف نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں حوالوں کا۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے کتاب کا ذکر کیا وہ چھوٹی سی کتاب انوار شریعت، اگر آج ہمارے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو لے کر آ کر گھر میں رکھ دیں اور اپنے گھر والی کو اردو آتا ہو تو کہے کہ خود بھی پڑھے اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں اس میں۔ مختصر آج جو میں نے ذکر کیا ہے عقیقے کا بیان، عقیقے کا بیان میں انہوں نے چند سوالات کیے، اس کا جواب میں اسے چیپٹر ختم کر دیا۔ تفصیل تو بہار شریعت میں یہ کتاب جو ہے اس میں عقیقے کے بیان میں تو 9 احادیث مبارکہ اور 16 مسئلے لکھے ہوئے ہیں بہار شریعت میں، مگر انوار شریعت میں صرف 3-4 سوالات کیے گئے ہیں، 3 سوالات کے جوابات تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ عقیقے کا چیپٹر انہوں نے بند کر دیا تفصیل سے پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیے ہمارے اوپر ہمارے علماء کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دین کو پڑھنے کے لیے 1-1 گھنٹہ ایک مسئلے پر پڑھنے کے لیے، کتابوں کو بیٹھ کر پڑھنے کے لیے 1-1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، کبھی 2-2 گھنٹے ایک مسئلے پر پڑھنا پڑتا۔ ہر مسئلے پر نظر گزری تو اس میں سے 1-2 مسئلے ہم نہ سمجھ نہیں آتے، تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ مفتیان کرام کا اور علماء کرام کا ہم پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکال کر احادیث مبارکہ کے کتابوں کو پڑھ کر اور اس کا ترجمہ اردو میں کر کر پھر اس میں موٹے انداز میں اس کو کتاب کی شکل دینا، یہ ان کا بڑا احسان ہے ان کو۔ اگر ہم کوئی مسئلہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے، پڑھ کر ہی میں حاصل کروں گا تو ہماری زندگی کے کئی گھنٹے لگ جاتے، مگر علماء کرام نے اپنی زندگی کے وقت نکال کر اس مسائل کو ہمارے لیے آسان بنا کر مختصر کتاب جو عوام میں 20-25 روپے میں ملنے والی کتاب کی شکل میں اسے رکھ دیا۔ اگر وہ کتاب لے کر ہم گھر میں رکھیں گے تو اس میں ہر سوال کا جواب آسانی کے طریقے سے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کتاب کو ہم لیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی سوال کرے کہ یہ جو انوار شریعت کتاب ہے وہ نامکمل کتاب ہے، تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ نامکمل کتاب ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو اس میں موجود ہے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب میں کوئی کمی ہے، یہ مسئلہ نہیں لکھا گیا، وہ مسئلہ نہیں لکھا گیا، تو آپ کے لیے آسانی کے لیے بتا دوں، کتاب کے حوالے میں جو بھی بریکٹ میں نام لکھا گیا ہے، مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کیا، پھر اس کے بعد بریکٹ میں بڑی کتاب کا نام لکھا، کہا کہ یہ در مختار ہے، یہ رد المختار ہے، کتاب کا کوئی بھی ایک نام لکھا گیا، تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ در مختار کے کتاب اٹھا کر آپ عقیقے کے مسائل کو پڑھ لیں گے، تو اس سے زیادہ آپ کو وہاں پر جوابات اور آپ کے اشکال کا ازالہ مل جائے گا۔ ہاں، چھوٹی کتاب کس کے لیے ہے؟ ہر ضرورت مند کے لیے جو ابھی ضرورت پڑی جس مسئلے کی، مثال کے طور پر اگر آ کر کوئی کہے کہ عقیقے کا جو کھانا ہے وہ نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے، ماں باپ وہ عقیقے کا کھانا نہیں کھا سکتے، بیٹھ کر کوئی بات کر رہے تھے۔ اب ایسی باتوں کو کوئی علمی لیول والا آدمی جیسے میں اور آپ بیٹھیں تو اس میں ذہن میں یہ سوچیں کہ عقیقے کا کھانا ہمارے بچے کا ہے، بچی کا ہے، ماں باپ نہیں کھانا، نانا نانی نہیں کھانا، دادا دادی نہیں کھانا، یہ کہیں کا مسئلہ ہے۔ اب پریشان ہو کر وہیں پر کہاں پڑے تھے نہیں تو پوچھنے کے لیے کہیں کو سینٹیمنٹ رہتا وہاں بیٹھنے، نہیں جی ایسا کیا بھی نہیں ہے، تو نہیں تم نہ معلوم نہیں بولتے، نہیں تم نہ معلوم نہیں بولتے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ ان کو اپنی بات منوانے کے لیے یہ انوار شریعت کھول کو جو چھوٹی کتاب ہے گھر میں رہتی سو کاٹنا، کاٹ کو صفحہ نمبر 103 کاٹ کو اس میں حقیقے کا مسئلہ پڑھ کو بتا دیں۔ ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر کوئی انسان ہماری مجلس میں کوئی غلط بات کہتا ہے، عقیقے کا گوشت ماں باپ نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے، اگر کوئی کہے تو اسے کتاب کے حوالے سے مختصر جو کتاب ہے اس کو اٹھا کر بتا سکتے کہ اس میں دوسرے سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ جو پبلک میں مشہور ہے محض غلط ہے، یہ گوشت کو، یہ کھانے کو، اور یہ جانور کے گوشت کو ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں اور نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، دونوں رشتہ داروں کے، دو خاندان والے بیٹھ کر اس کا ضیافت نہیں دعوت کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیں اب بڑی کتاب اٹھا کر اب دیکھیے بول سکتے نہیں بول سکتے، آسانی سے ہمیں کیا مل گیا؟ انوار شریعت چھوٹی سی کتاب میں اس کا حوالہ مل گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ کتاب میں لکھا گیا ہے تو اس کے علاوہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں جس مسئلے کو یہ بات پر لکھا گیا کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نانا نانی دادا دادی کھا سکتے ہیں، تو دوسری اور کوئی بھی کتاب دنیا کی آپ اٹھا لیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی نہیں کھا سکتے، بلکہ نہیں رہتا، اپوزٹ کبھی بھی نہیں رہتا۔ کہیں کو بولے تو جو مسئلہ لکھا گیا ہے وہ بڑی کتابوں سے ہی نکالا ہوا ہوتا ہے، اس کے تضاد والے مسئلے کو کبھی بھی لکھا نہیں جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، پبلک چھوٹی سی کم ذہن رکھنے والے انسان کو، کم علم رکھنے والے انسان کو کبھی بھی پریشان کرنے والے مسئلے کتاب میں نہیں لکھے جاتے، اپوزٹ جو بھی ہو اسے چھیڑا ہی نہیں جاتا اس میں۔ مثال کے طور پر رکعت بمبئی کے نیچے باندھنا یا اوپر باندھنا، یہ باہر شریعت میں بھی نہیں ملتا تمہارے کو، انوار شریعت میں بھی نہیں ملتا۔ کئی کیوں بولا کہ یہ احادیث مبارکہ فوق السرہ تحت السرہ، یہ جو لفظ احادیث مبارکہ میں آئے، بمبئی کے نیچے باندھنے والی حدیث مبارکہ مولا کائنات سے روایت ہے، اوپر والی حدیث مبارکہ ہے مگر حضور علیہ السلام نے اس پر زیادہ عمل نہیں کیا، اس لیے صرف روایت کیا گیا، عمل نہیں کیا گیا۔ مولا کائنات والی روایت تو ہے مگر اب اس میں صرف ایک مسئلہ لکھ دیے کتاب میں تو پڑھنے والا پریشان ہو جاتا، پڑھنے والے کو پریشان ہونے والا مسئلہ وہ کتاب میں لکھتے نہیں۔ کیوں بولے تو یہ کتاب عالم دین اور استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر وہ حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی کتاب ہے، تو وہ حدیث مبارکہ کو استاد کے سامنے پڑھنی ہے، تو چھوٹی کتاب میں اس کو نہیں لکھا جاتا۔ چھوٹی کتاب میں وہ باتیں لکھی جاتی ہیں جس کا اپوزٹ نہیں رہتا، جیسے نانا نانی دادا دادی ماں باپ گوشت کھا سکتے ہیں، مسئلہ لکھ سکتے ہیں۔ بس پوری دنیا کی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے اپوزٹ نہیں کھا سکتے، بلکہ ہرگز نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حقیقہ کیا ہے، اصل حقیقہ کسے کہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا سوال لکھا گیا، عقیقہ اسے کہتے ہیں کہ جب لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، باپ اس کی خوشی میں اللہ کے شکرانے کے طور پر جو بھی جانور ذبح کرتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔
اب عقیقے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، بکرے کے اندر، جانور کے اندر کیا کیا شرطیں ہیں، تو بتایا گیا وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے۔ ہاں فرق بس اس میں یہ ہے، صاحب نصاب اگر کوئی انسان ہے تو ہر سال قربانی وہ کرے گا۔ عقیقے کے اندر ہر سال نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ وہ کیسے؟ تو انوار شریعت میں ہم پڑھ لیے، اور اس کے حوالے کے طور پر بہار شریعت میں جائیں گے تو اس میں 16 جو مسائل لکھے گئے ہیں، 9 احادیث مبارکہ لکھے گئے، اس میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی کہ حضور علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کی پیدائش کے وقت میں کھجور کو چبا کر ان کے حلق میں اتارے اور کہا 7 دن کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ان کے سر کو ہلکا کرو، یعنی سر منڈواؤ، اور وہ بال کے وزن کے مطابق چاندی خیرات کرنے کو کہا۔ بکری کو ذبح کیا، حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کے حقیقے کے طور پر 7 دن بعد یہ عمل کیا گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ عمل ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اب یہ سنت متواتر ہے یا سنت صحیحہ ہے، سنت جیسے موقدہ کہتے ہیں، سنت موقدہ ہے، تو کہا یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ حقیقہ کرنا سنت موقدہ نہیں ہے، یہ مستحب کام ہے۔ اب یہ مستحب کام میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اب اس کے اوپر آگے ہم پڑھیں گے کہ جانور کا وہی معاملہ ہے، جیسے سال کا ہونا ہے، بکرا ہو، بکری ہو۔ ایک لڑکے کے لیے 2 بکریاں، حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا کہ 2 بکریوں کو ذبح کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے، 1 بکری کو بھی ذبح کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ عورت بچی کے لیے 1 بکری کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہمارے مجلس میں بیٹھنے والوں نے کسی نے کہہ دیا عورت بچی کے لیے 1 بکری، مرد یعنی لڑکے کے لیے 2 بکرے لینا بہتر ہے، تو ہم کہیں گے انوار شریعت میں ہاں تمہارا جو کہا گیا وہ بھی مسئلہ لکھا گیا ہے۔ آگے جو انسان استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے 1 بکری ہو یا 1 بکرا ہو، وہ لڑکے کے لیے لے کر حقیقہ کرے تو حقیقہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، سامنے والے کو بتا دیں گے۔ اب ہم بات صرف زبانی کہیں گے تو ہو سکتا ہے سوال کرے، شک کرے۔ ہمارے پاس وہ چھوٹی کتاب رہی تو اسے ہم کھول کر بتا سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، انوار شریعت صفحہ نمبر 103 میں بتا دیں گے تو آپ کو اس کا سامنا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے بکرا ہے، بکری کا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بکراج کرنا ہے جان کے شکرانے پر، یعنی کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کے شکرانے پر جانور ذبح کرنا ہے۔ اب دیکھیں جانور کا ایک مسئلہ لے لیے، اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، طاقت والا نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے تو اس میں لڑکے کے لیے 2 کی جگہ 1 کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی بتایا گیا، اگر کوئی انسان کے 3 لڑکے ہو، کتنے؟ 3 لڑکے 1 لڑکی، حصے کتنے ہوئے؟ لڑکے کے 2، لڑکی کے 1، لڑکے کے 2 2 2 6 ہوئے، لڑکی کا 1، کتنے ہوئے؟ 7۔ اگر بڑا جانور لے لیے، بڑے جانور کو 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں ذبح کیا، بیٹے کے 3 بیٹوں کے 2 2 6 حصے ہوئے، لڑکی کا 1 حصہ، 7 حصے ملا کر بڑا جانور ذبح کر دیا۔ بولو حقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، حدیث میں نہیں نہ ذکر کرتے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام حقیقے میں گائے یا بیل کاٹے سو نہیں، بڑا جانور کاٹے سو حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ مگر نہیں ملتا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام فرض کے لیے نہیں ہے، واجب کے لیے نہیں ہے، سنت موقدہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ مستحب کام کے لیے۔ تو مستحب کام کے لیے اگر کوئی انسان قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور میں اپنا حصہ حقیقی کی نیت سے بھی 1 حصہ ملتا ہے تو 6 آدمیوں کی قربانی ہوتی، 1 آدمی کا عقیقہ ہو جاتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو 4 مذہبی فقہی امام ہیں
امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بڑے جانور میں، قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ ملے تو اس کا عقیقہ بھی ہو گیا، اس کا قربانی کا مسئلہ اور ثواب بھی اسے مل جائے گا۔ تو یہ باتیں سب کس کے لیے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے کے لیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو، یہ تمام فقہی مسائل اور امام کو ماننے والوں کو، غیر مقلد کے لیے نہیں ہے مسئلہ۔ غیر مقلد ہزار بولی گا انہیں نہیں، حدیث میں کہاں ہے جی؟ یہ حدیث میں جان کے بدلے میں جان دینا جی، بکرے کو بکرا کاٹنا جی، بکری کو بکری کاٹنا جی، یہ حدیث میں ذکر اس کا نہیں ملتا۔ واجب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مستحب کا مسئلہ ہے۔ مستحب کے مسئلے میں اب یاد رکھیں، جو بھی نیت سے کریں گے وہ نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لی جائے گی، نہ کہ بڑا جانور یا چھوٹا جانور کس لیے کر رہا ہے تو شکرانے کے طور پر ہے۔ اور شکرانہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور اس کی دی ہوئی نعمت کا کوئی خوشی کے ذریعے سے اسے اظہار کرنا، یہ شکرانے میں آیا۔ تو اگر کوئی انسان اڑ دماغ کا یہ کہے کہ نہیں حدیث میں جو ہے وہ کریں گے، جان کے بدلے ایک بکرا کاٹنا ہے، بڑے جانور میں حصہ نہیں ملنا، تو اسے فقہی مسائل کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو یہ بات کرنے والا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فقہی مسائل ہیں احادیث مبارکہ سے، جو حدیث میں اتنی سند کے ساتھ ہے کہ وہ فرض کا یا واجب کا یا سنت موقدہ کا درجہ رکھنے والا عمل ہے، تو اس کے لیے حدیث مبارکہ کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ وہ عمل کیے بھی ہیں اور اس کا حکم بھی لگائے ہیں سختی کے ساتھ۔ اب اس کو فرض، واجب یا سنت موقدہ کے زمرے میں لیتے ہیں۔ باقی کا جتنے بھی حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ دو مرتبہ اس پر عمل کیا اور مگر سختی کے ساتھ حکم نہیں لگایا تو اسے مستحب میں لے لیا جاتا ہے، اور مستحب میں لے لیے تو اس میں بڑے جانور میں بھی حقیقے کا حصہ مل سکتا ہے۔ اور ہمیں کوئی انسان اپنے قربانی والے جانور کے حصوں میں 7 حصوں میں سے اپنا حقیقے کا حصہ بھی ملا کر اپنا حقیقہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ پھر آگے ایک سوال، حقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے تو 7 دن کو کرنا ہے، اگر 7 دن میں نہیں ہو سکا تو 7 کے بعد پھر جو 7 دن آتے ہیں 14 دن کو کرے، اگر وہ بھی نہیں ہو سکا تو 21 دن کو کرے۔ اس میں بتایا گیا ہے 7 کا عدد کا لحاظ رکھے۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، اب تک تو ہمارا حقیقہ نہیں ہوا، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو پیدائش کا دن یاد ہے، سن یاد نہیں ہے، تو اس وقت دن کو یاد رکھ لیں۔ جمعہ کو میں پیدا ہوا تو جمعرات کو 6 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، جمعرات کو 7 دن ہوتے ہیں، تو 8ویں دن نہیں کرنا ہے۔ 7 کا ذکر آیا ہے تو ہمیں جمعرات کو ہی کرنا ہے۔ تو زندگی میں جب بھی ہم کریں گے، جمعہ کو ہم پیدا ہوئے یہ پکا ہے، تو ہمارے لیے حقیقے کے لیے دن کون سا ہوگا؟ جمعرات کا دن ہوگا، کیونکہ یہ 7واں دن ہوتا ہے۔ یہ باتیں بھی انوار شریعت کے حوالے سے جب ہم بہار شریعت پڑھیں گے تو یہ پورے مسئلے جو میں انشاءاللہ پیڑے بھی بنا کر رکھا ہوں، اگر کوئی مجھے واٹس ایپ میں صرف حقیقے کے 9 حدیث اور 16 مسائل مجھے سینڈ کریں، بلکہ مجھے میسج بھی کر دیا تو باقاعدہ میرے پاس پی ڈی ایف موجود ہے، اس کو میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں۔ چلیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات حقیقے کے متعلق سے جو بھی ہم نے پڑھنے اور سننے کو ملا ہے، سب سے پہلے بولنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، بعد میں تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔